ایک آسان عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ ہے یا لطیف یا علیم یا خبیر. اب ان کو سامنے رکھ کے اس کو غور سے دیکھیے اور اپنے مقصد کا تصور کرے کہ اللہ اپنے اس نام کی برکت سے مجھے صورتحال دکھا دے. بھاگے ہوئے بچے نظر آ جائیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے نام کی برکت سے. میں نے کون سی اپنا کرامت بتائی ہے؟ اچھا, ایسے لوگ جادو کرنے والے کہاں دفن کیا؟ یا حقیقتاً یا فلم کی طرح, جی بالکل, یا پھر یہ ہے کہ جادو ہے ہی نہیں, ہم نے اس کو اپنا مغالطہ سمجھا. جادو نہیں ہے, وہ کوئی بیماری ہے, وہ کوئی تکلیف ہے. یا پھر ایک اور خطرناک چیز ہے جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں, وہ نظر بد ہے. نظر بد جادو سے کئی زیادہ. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور میرے پاس اس کی روایت کی سند موجود ہے. میرے آقا کا فرمان ہے, مفہوم ہے, میری امت کے اکثر لوگ نظر بد سے مریں گے. ہم نظر بد کو کچھ نہیں سمجھتے, تو یہ ساری چیزیں اسی نظر آ جائیں گی. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کو بھی آدمی کو بھی جناب, اچھا, لیکن نابالغ بچے کو اگر دکھائیں, چونکہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, خطاؤں سے پاک ہوتا ہے, اس کو زیادہ نظر آتا ہے. ہمارے جتنے بھی عاملین کاملین پرانے بزرگ گزرے ہیں وہ نابالغ بچے کو بٹھاتے تھے, اور نابالغ بچے میں خیالات بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں ادھر کا خیال, ادھر کا گمان. اچھا, ایک اور چیز ہے بلال صاحب, کہ اگر اس کو ہم سامنے رکھ کے بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر روزانہ اس کی مشق کریں اور دن میں 2-3 دفعہ, صرف 3 دن کے اندر اس کی مشق ہو جاتی ہے, نظر آنے لگ جاتا ہے الحمدللہ کسی کو بھی. کسی کو. اچھا, اگر فرض کیجئے کہ یہ جو 3 نام ہیں اللہ کے, یہ کوئی غیر مسلمان لے, مسلمان نہ ہو, اس کو نظر آئے گا؟ میں تو غیر مسلم کو, میرے پاس سکھ بہت آتے ہیں, ہندو بہت آتے ہیں, عیسائی کرسچن بہت آتے ہیں. دیکھیے, ہمارے 2 بھائی ہیں, ایک انسانی بھائی سارے غیر مسلم, ایک ایمانی بھائی سارے مسلمان. تو ہمارے 2 بھائی ہیں. ٹھیک, تو میں تو ہندوؤں کو بتاتا ہوں یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, سکھوں کو, عیسائیوں کو, اور ان کو نفع ہوتا ہے. دیکھیے, اللہ تو سب کا سانجا ہے, جی ہے نا, بس اللہ کو تو سب مانتے ہیں. اچھا, اگر کسی کو پتا ہو, یہ لگے کسی کو کہ گھر میں کسی نے جادو کیا ہے, عام طور پہ ہوتا ہے جناب, تو کیا اس کی شکل نظر آتی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں کہ یہ جو 3 لفظ ہیں نا, یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, جو صرف سارا دن اس کو پڑھتا رہے اور اتنا پڑھے کہ پڑھ کے اس کی تاثیر لے لے, اس کو کشف ملتا ہے. اس سے کیا مراد؟ کشف سے مراد یہ ہے کہ سینوں کے راز اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, قبر کے راز اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, پرندوں کو بولیاں اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, فرشتوں کا دیکھنا اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, جنات کا دیکھنا اللہ اس پہ کھول دیتا ہے. میں ہر بات پہ اللہ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے نام کو ساتھ لے رہا ہوں. ان 3 ناموں کی طاقت ہے. محدثین نے ایک بات لکھی ہے جہاں اسم اعظم کی شرح لکھی ہے, فرمایا یا لطیف ہو اسم اعظم ہے, اور یا لطیفوں کے عدد 129 ہیں, 1 to 9. میری ہر گاڑی کا نمبر 1 to 9 ہوگا. اس میں بڑی طاقت ہے یا لطیف ہو. آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ نظر لگتی ہے, اور اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نظر بد. اس کا سمبل ہوتا ہے, کوئی سائن ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ مجھے نظر بد لگی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بعض اوقات میں پہلے عرض کروں گا کہ نظر بد لگانے والے اتنے طاقتور ہوتے ہیں, اتنے طاقتور ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں پہاڑوں میں, جگہ کا نام نہیں لیتا, ہمارے پہاڑی علاقوں میں ابھی بھی ہیں, وہ نظر بد چیلنج سے لگاتے ہیں. کہہ کے جناب ہمارے ہاں وہ عمرے پہ گئے وہ صاحب. اچھا, یہ نظر بد انہوں نے خود ساختہ نہیں لی, ان کو پیدائشی ملی ہے. اور نظر بد, وہ ایک فیڈر پڑا تھا, اور فیڈر انہوں نے اٹھا کے ڈھکنا کھول کے, بچے کا فیڈر دھوپ میں خشک ہو رہا تھا, کہنے لگا واہ ایڈا سونا فیڈر ہے, پھٹ گیا. اور سنیے, کہتے میری مرغیاں تھیں بڑی خوبصورت سی, کہنے لگا شاہ جی مرغیاں بڑی سونی ہیں, کمال ہے, کون سی نسل کی ہیں؟ میں نے بچے کو کہا جلدی کر چھٹکی لیا, سب کو ذبح کر دے, اور اس وقت پھڑکنا شروع ہو گئی. یعنی اس کے لیے یہ عام سی چیز ہے. ایک دفعہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ناراض ہو گیا, میں کہا تجھے نظر لگاتا ہوں. آپ نے کہا نہ جو مجھے بتا رہے ہیں, کہنے لگا مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں تجھے نظر لگاتا ہوں. اس نے کہا لگا آج تو بھی اپنا طاقت دیکھ کر میں بھی دیکھتا ہوں. کہنے لگا میں نے سانس روک کے وظیفہ پڑھا اور اس کو کہا لگا, اس نے ایسے دیکھا, پھر ایسے کر لیا, پھر دیکھا,
कहे तुझ पे नज़र कुछ नहीं करती तो कुछ पढ़ रहा है। कहा मेरे मुर्शिद ने मुझे एक वजीफ़ा दिया है, कुरान पाक की एक आयत है, कुरान पाक के अल्फाज हैं, मुझ पे नज़र बद कोई असर कर ही नहीं सकती। वो है बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह बिस्मिल्लाह ये अल्फाज कुरान में है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला, ला हौला नहीं इसमें, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आप सांस रोक के पढ़ते हैं, आपकी गाड़ी लगती है, बाज़ लोग कहते हैं मेरे हाथ से ज़्यादा होते हैं, बाज़ लोग कहते हैं मुझे चोटें ज़्यादा लगती हैं, बाज़ लोग कहते हैं मैं हर वक्त गर्दिश अय्याम में हूँ, मैं उनसे कहूँगा सांस रोक के वक्फे वक्फे से या सांस रोक के बगैर ये आयत पढ़े, ये वजीफ़ा पढ़े। हकीम साहब, नज़र नेक होती है? ओहो, मैं रात ही तस्करा कर रहा था, जहाँ नज़र बद लगती है, तीरे नज़र का ये असर जिसको लगा शिकार है। वो एक बुजुर्ग दुआ देते थे, अल्लाह करे तुझे किसी नेक की नज़र लग जाए जिससे नज़र बद से तबाही होती है, इसलिए नज़र खैर से आबादी होती है, विलायत मिलती है, बरकतें मिलती हैं, खैरें मिलती हैं। क्या बात है, क्या बात है। हकीकत ये बुजुर्गों की होती हैं या किसी आम आदमी की भी हो सकती हैं? आम आदमी भी हो सकती है जिसको अल्लाह वदियत कर दे, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि नज़रों की हिफाजत करने वाला, नज़रों को कुरान पे देखने वाला, अमाल करने वाला और नज़रें बंद करके या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अल्लाह उन नज़रों में तासीर अता फरमाते। क्या बात है, नज़रों की तासीर अता फरमाता है। क्या खूबसूरत जुमला कहा। और वो नज़रें जो कि अपनी नज़रों की हिफाजत करती हैं। वक्फा लेते हैं, अभी वापस आते हैं।